أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعبيل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سألت عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قرآن فرماتا ہے پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو. رہی دیوار تو وہ اسی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی. اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا. ان کا باپ نیک شخص تھا، لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں. اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہ کر سکے. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو چل رہا ہے، اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے جلدی اس کا کچھ ذکر تمہیں سناؤں گا. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، ہم نے ہر شے کے مطلوبہ وسائل بھی اسے فراہم کی. چنانچہ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتے دیکھا، اور اس کے پاس اس نے قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہیں اختیار ہے. ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کا ارتکاب کرے گا ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے برا عذاب دے گا.
لیکن جب وہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے بہت اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملات میں اس سے نرمی کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یعنی چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح کا حال تھا کچھ اس کے پاس تھا، ہمیں اس کی مکمل خبر تھی۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل ہی نہ تھی۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج یقیناً اس سرزمین کے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ بہتر ہے، لہذا تم محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی فضا کو برابر کر دیا تو اس نے لوگوں سے کہا، آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو اس نے کہا، اب میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر دیوار پر انڈے لوں۔ اس کے بعد وہ نہ اس پر چڑھ سکے نہ ہی اس میں نقب لگا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس دن ہم انہیں ایسے حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ فرمایا، ذوالقرنین دو سینگوں والا کی وجہ تسمیہ میں بات زیادہ قرین کے ساتھ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جناب ذوالقرنین کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں پر ایک جگہ پر جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، ایک جگہ پر سورج طلوع ہو رہا تھا، وہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ یاجوج و ماجوج والی جو قوم سامنے آئی جن کا کام ہی فساد کرنا تھا، قرآن نے پھر بتایا کہ یہ لوگ کو بچانے کے لیے ایک لوہے کی دیوار کو مرتب کیا، اور پھر اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فصالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا۔ جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی اور کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی جہنمیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ہی مہمان سرا بنا کے رکھا ہے، انہی کے لیے تیار کی ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جبکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں، اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی میزان نہیں لگائیں گے۔ ان کے کفر کرنے اور ہماری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کرتے رہے، ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت
فردوس ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ کہہ دیجئے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے ان کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، لہذا جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ نے یہاں پر جہنمیوں کو بتایا کہ تم لوگ جہنمی جو ہوگے تمہارے لیے جہنم ہی تیار کر رکھی ہے، تم اہل شرک ہو، تم دنیا میں بڑی کام کرتے اپنے سمجھتے ہو کہ میں کامیاب ہوں، ایسا نہیں ہے، اور تم لوگ خسارے میں ہو۔ اور اسی جگہ جنت الفردوس یعنی ایسے باغ کو کہتے جس میں گھنے درخت ہوں اور غالب درخت انگور کے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اے حضرت انسان، یہ جو نبی ہے تم جیسا انسان ہے، جسمانی طور پر تم جیسا، ظاہر بین لوگوں کے لیے تم جیسا ہے، تمہاری طرح مادی وسائل کا استعمال میں لاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، ازدواج کرتا ہے، اولاد رکھتا ہے۔ تم مجھے دیگر انسانوں کی طرح چلتے اٹھتے بیٹھتے اور بات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، لیکن یوحا الیہ کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، میرے جس وجود پر وحی ہوتی ہے وہ تم جیسا نہیں ہے، یعنی میرا دل تمہارے دل کی طرح نہیں ہے، میرا مخزن راز خدا ہے، میری نگاہ بھی تمہاری نگاہوں جیسی نہیں ہے۔